السلام علیکم. میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروبا اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب, یاسر صاحب اور بابر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سر آج تسی اپنی ٹیم لے کے بیٹھے ہو, ہمارے پاس کامیڈینز نہیں ہیں. آپ کی ٹیم نہیں ہے, وہ جو کمیڈینز کی ٹیم ہے. آج ہم سنجیدہ سے لوگ بیٹھے ہیں اور آج ترکیب استعمال شو کی ہے کوئک. آپ کوشچن کریں, انتہائی اختصار سے جواب, جیسے ریپڈ فائر ہوتا ہم بس ریپڈ فائر والا کام کریں. نہ ببو جواب چھینے گا نہ اس کا کوئی برا حال کرے گا. نہیں, آلدو میں ببو کو تو قدم قدم پہ مس کرتا ہوں. ببو ہمارے شوز میں, ہماری کمپنی میں اتنا رچ گیا ہے, اور ببو کے لیے میں ہمیشہ بیسٹ وشز کہتا ہوں, آلویز, کیونکہ وہ ایک تمیز والا بچہ ہے. اس کو سکھا کے, اس کو بتا کے, وہ بھی اور پنو بھی, رنگیلا بھی, ماہم بھی, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں. یہ جو ینگسٹرز ہیں نا, یہ دیکھیں بالکل ینگ تھے, میرے ہاتھوں میں یہ فنکار بنے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے خاص طور پہ آج ان کی غیر موجودگی میں, ببو آج ہم میں نہیں ہے, لیکن ہم اس کو یاد کریں گے, اس کو یاد کرتے رہیں گے. جی, پہلا کمنٹ ہے جی ناہید نیازی صاحبہ کی طرف سے. ہاں, یہ میں نے خاص طور پہ دیکھا تھا. ناہید نیازی گئے وقتوں کی باکمال سنگر تھی, تو میری والدہ کی بھی یہ فیورٹ تھی. تو جب انہوں نے یہ کمنٹ کیا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا, بہت اچھا لگا. ایک ان کی دفعہ مجھے خوشی ہوئی, ایک اوشا منگیشکر نے ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے, پھر جانی لیور نے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے, پھر وہ رنجیت نے. تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ یہ جو بڑے نام, بڑے فنکار ہیں. تو جی پلیز. سر وہ کہتی ہیں کہ you are bringing up the musical memories of icons that I have worked with and alas, and almost all have passed away. Aman Kalyan is the first rag that I sang in when I was introduced by Khurshid Anwar Sahab at the age of 15 only. واہ واہ. مل گیا دل کو قرار, فلم ایاز. اور یہ دیکھیں کہ خواجہ خورشید انور سے آپ نے 15 سال کی عمر میں سیکھا ہو, کمال. تو ناہید نیازی صاحبہ, میرے کمپلیمنٹس. آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جائے نا, جو سالٹ آف دا ارتھ ہوتے ہیں, وہ ہیں آپ. میں تو اسے خوش قسمت سمجھتا ہوں جس نے خواجہ صاحب کی محفل میں وقت گزارا ہو, فیض احمد فیض کے ساتھ ٹائم گزارا ہو, منیر نیازی کے ساتھ. یہ بہت بڑے نام, بہت بڑے لوگ تھے. چنانچہ تھینک یو ویری مچ. اللہ نے یوں سمجھیے کہ ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ان فنکاروں کو, گئے وقتوں کے ان سنگرز کو, کمپوزرز کو, لیریسسٹس کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے. احمد راہی صاحب کا تذکرہ آتا ہے تو مجھے یاد ہے, میں بہت چھوٹا ہوتا تھا, میرے گھر ایک کتاب تھی جس کا بڑی مشکل سے میں نے نام لینا سیکھا, کہ ترنجن, اس کا نام تھا ترنجن, ان کی کتاب کا. تو آئی ہیڈ ٹو کنسلٹ مائی ڈیڈ کہ یہ کی نہ کیے گیا, کس لینگویج ہے ترنجن. کس لینگویج؟ اٹ از پنجابی, خالص پنجابی. اینڈ ہی از اے گریٹ سنگ اینڈ ہی از اے گریٹ لیریسسٹ, جو بہت بڑے بڑے باکما, یہ پنجابی کے بہت بڑے جو لیریسسٹ تھے نا, ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور منظور جلہ, بابا عالم سیاہ پوش, وارث لدھیانوی, اور پھر جو بہت کم فلمی گانے لکھے ہیں لیکن بہت ہی باکمال, استاد دامن. واہ, پنجابی کا کتنا بڑا آئیکن, کتنا بڑا نام. سر اردو میں کون کون؟ اردو میں سر فہرست جو ہے بے شمار. اردو میں تو اگر آپ ان آرتھوڈاکس فلمی شاعر دیکھیں جنہوں نے فلموں کے لیے بہت کم لکھا ہے, سر فہرست جوش ملی آبادی, ہوا سے موتی برس رہے ہیں, فلم آگ کا دریا, باکمال شاعر. منیر نیازی, اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو. اور فراز, واہ, رنجشی سہی, ہائے, فیض, گلوں میں رنگ بھرے, فرنگی. واہ. دیکھیں نا, یہ بڑے بڑے نام, بہت بڑے بڑے یہ لوگ. لیکن جو خالص فلمی شعراء کرام ہیں ان میں قتیل شفائی کو کون فراموش کر سکتا ہے. ان میں فیاض ہاشمی, تنویر نقوی, مسرور انور, پھر سیف الدین سیف, جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں جانے کیا کیا خیال کرتا ہوں. اور پھر گایا کمال کا شرافت علی نے, کمال کا. لوگ سمجھتے ہیں ایس بی جونز نے گایا, یہ شرافت علی نے گایا. پھر تسلیم فاضلی, وہ آ تو جائے
مگر انتظار ہی کم ہے. کیا خوبصورت گیت ہے. یہ نشو کے ہسبینڈ تھے, ریمارکیبل پوئٹ. پھر حمایت علی شاعر, کلیم عثمانی, صابر ظفر, اور گو کہ بہت زیادہ فلمی انہوں نے کوئی ایسا کام میرے خیال میں نہیں کیا. جمیل الدین علی, چند ترانے اچھے, اے وطن کے سجیلے جوانوں. سر آپ کو اتنے نام یاد کیسے رہتے؟ اس لیے کہ بچپن سے انہی ناموں کو ایڈمائر کرتے ہوئے, ان کے کاموں کو ایڈمائر کرتے ہوئے. سر زیادہ تر لوگوں کو کام یاد رہ جاتے ہیں کیونکہ اس زمانے کا ہر کام بلاک بسٹر ہوتا تھا. لیکن اب دیکھیں, میں رک گیا تھا نا, لیکن مجھے افسوس ہوتا کہ میں سیف الدین سیف اگر مس کرتا تو, کیونکہ سیف الدین سیف با کمال شاعر تھے, اور ان سب کے ساتھ ظفر صاحب کی وجہ سے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ منیر نیازی کے ساتھ میری دوستی پرسنل لیول پہ تھی, احمد فراز کے ساتھ پرسنل ہے. میں شبلی کو کئی دفعہ کہتا ہوں تو میرے بھتیجے ہو اس لیے کہ فراز کے ساتھ جو یارانہ میرا تھا وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ظفر صاحب کے دوست تھے, اور میں نے اچک لیے. خرم خان کہتے ہیں آفتاب صاحب افسوس ہوتا ہے کہ پہلے کے شوز میں آپ برجستہ ہنسا کرتے تھے, لیکن اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو زبردستی ہنسنا پڑ رہا ہے. ہاں نہیں, آپ کو لگتا ہے یہ بظاہر ان کا, بظاہر اصل ہے. آپ سراسر غلط ہے. میں زبردستی ہنس سکتا ہی نہیں ہوں. کوئی چیز مجھ سے زبردستی نہیں ہوتی. میں ایون جو جعلی غصہ ہوتا ہے نا مجھ سے وہ ہوتا ہے, نہ جعلی ہنسی آتی ہے, نہ جعلی رونا آتا ہے. یہ میرا بہت بڑا سیٹ بیک ہے, ڈس ایڈوانٹیج ہے, مجھے نہیں آتی. ورنہ میں اس سائڈ پہ نہ بیٹھا ہوتا, اداکاری نہ کر رہا ہوتا. سر 2 لوگ بھی کاسٹ میں ہوتے ہیں تو آپ وہ کریشن دیتے ہیں. جی الحمدللہ, ماشاءاللہ. اداکاری جو ہے وہ مجھ سے اس طرح نہیں ہوتی. میرا موڈ ہو, اس کے عین مطابق ہو, تو پھر میں پرفارم کر دیتا ہوں, کیونکہ میں پرفارمر رہا ہوں. میں نے اپنے فنی کریئر کا آغاز میں اتنا سا ہوتا تھا, اتنا سا. یہ دیکھ, میری ہائٹ اس سے زیادہ نہیں ہوگی. بچہ تھا جب میں نے اسکول میں پرفارم کرنا شروع کیا تھا. کانوینٹ میں سب سے پہلے پرفارم کیا, اور آڈیشنز میں کیا, اور ایون مطلب بڑی بڑی جگہوں پہ الحمدللہ. لیکن بس اداکار بنتے بنتے بال بچاؤں میں, ورنہ بن جاتا. سر ویسے وجہ کیا تھی؟ یہ دونوں کام میرا ستیہ ناش میرے پیرنٹس نے کیا تھا, اداکاری کے راستے میں بھی حائل ہو کر اور کرکٹ کے راستے میں بھی حائل ہو کر. سر کرکٹ کے راستے میں کیوں؟ ہاں, میری والدہ صاحبہ کا خیال تھا کہ کوئی چجدہ کام کر, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. ہاں پڑھا کرو, یہ کرکٹ بھی کوئی کام ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ نہیں سر, کرکٹ تو اس زمانے میں بھی, لیکن کرکٹ اتنی لوکریٹو نہیں ہوتی تھی. That's the reason. وہ کہتی تھی کہ پڑھ لو پھر کرکٹر بننا, حالانکہ کرکٹر بننے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے. میں آپ کو ایسے ایسے نام گنوا دوں اپنے نیشنل ٹریجر میں سے جو برائے نام پڑھے لکھے ہیں. سر ہر سیزن, ہر سال, ہر صدی میں ایسے ہی رہے ہیں. لیکن بہت پڑھے لکھے بھی ہیں. ہمارا کپتان آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, کیبل کالج کا. کی بالکل, ایبسلیٹلی. انہوں نے کہا کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. ہاں جی, ہاں جی. حالانکہ جب میرے ٹرائلز ہو رہے تھے گورنمنٹ کالج میں, جی میں نے بتا رکھا ہے کہ مجھے کبھی میرٹ پہ داخلہ نہیں ملتا. کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ کبھی, مطلب میں نے قسم کھا رکھی تھی. مشکور حسین یاد صاحب اللہ گری کے رحمت کرے, بڑے شاندار ادیب بھی تھے اور ہمارے استاد بھی اردو کے. تو گزر رہے تھے, ان کا سٹائل بولنے کا, ہاں میاں کیسے ہو؟ میں کہ سر بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آ گئے ہو, داخلہ مل گیا؟ میں کہ نہیں سر. کیوں؟ میں کہ جی میں میرٹ پہ نہیں آیا. چلتے چلتے کہتے یار ایک تو آپ میرٹ پہ نہیں آتے. یعنی فرسٹ ایئر میں بھی تمہاری خاطر اتنے پاپڑ بیلنے پڑے. اور وہ کہتے ہیں نا ضمیر جعفری صاحب کے زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے, دھکا سٹارٹ گاڑی کے حوالے سے. پرانی موٹر. تو ایک ہوتے تھے صابر لودھی, ایک مشکور حسین یاد صاحب, ایک معین, اور ایک سلیم اختر صاحب. انہوں نے یہ طریقے بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا ادھر بڑا چل سکتا ہے, اگر میرٹ پہ نہیں آیا تو تقریر کروا کے دیکھ لو. تو الحمدللہ میں سپیچز دونوں میں, اردو انگلش دونوں میں سلیکٹ ہو گیا. میرے ساتھ احمر بلال صوفی تھا, فرحان عبادت تھا. یہ ہم کلاس فیلوز بھی تھے اور آئے ادھر سے ہی تھے. میرا جو کرکٹ کا ٹرائل تھا جس میں میں سلیکٹ ہو گیا تھا الحمدللہ, وہ میری والدہ صاحبہ مجھے خود لے کر گئی تھی. اچھا.
اور میں لگاتار دیکھ رہا تھا کہ باؤنڈری کے باہر سڑک پہ آپ نے گورنمنٹ کالج کا دیکھا بیبی گراؤنڈ جو کرکٹ گراؤنڈ, اس میں میرا جو اسکول تھا وہ سینٹر ماڈل تھا. اچھا نہیں وہ سینٹر ماڈل اور سائڈ پہ ہے. جو یہ بیبی گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں نا, یہ یونیورسٹی گراؤنڈ کے ساتھ تھا, اور اس کے ایک طرف وہ جو ایک تو گرلز ہاسٹل تھا اور ساتھ ہی فزکس کا کوئی نیوکلیئر فزکس کا کوئی ڈپارٹمنٹ تھا اور سیکریٹریٹ کا کچھ حصہ. تو وہ اس سڑک پہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی, ساتھ تسبیح اور کوئی دعائیں. تو میں کرکٹ میں بھی سلیکٹ ہو گیا تھا, لیکن وہ مجھے کھیلنے نہیں دیتی تھی, اور حتیٰ کہ مجھے انہوں نے ادھر ڈیوز جمع نہیں کروانے دیے. ان کا نہیں, وہ تقریروں والے معاملے میں چلے جاؤ کیونکہ کرکٹ زبردستی کھلوائیں گے تم سے. سر اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی, اور تم پڑھ لکھ نہیں سکو. فرسٹ ایئر میں اتنا بڑا کہاں ہوتا ہے بندہ. سر مطلب نہیں, ماں کے سامنے آپ بڑے نہیں ہوتے, باپ کے سامنے ہو جاتے, ماں کے سامنے تو سوال ہی پیدا نہیں. مین سلیکٹ کس میں؟ بیٹنگ بیٹنگ میں. ہاں ویری گڈ. لیکن میں کھیلتا رہا ہوں, تھرو آؤٹ کھیلتا رہا ہوں, بڑی اچھی ٹھیک ٹھاک کرکٹ کھیلی. لیکن کرکٹ بھی بہت محنت مانگتی ہے. تو محنت ایک چیز تھی جو مجھے نہیں کرنی آتی, نہ میں پڑھنے میں محنت کرتا تھا. مجھے لگا آپ کہنے لگے محنت کے لیے ٹائم نہیں ملا. نہیں, میں بالکل میں سویا رہتا تھا. میں ہاسٹل میں رہنا, وہیں پہ اپنی منڈلی سجا کے, وہیں پہ معاملات کر کے. میں سمجھتا ہوں میری ساری لرننگ ہاسٹل کے اندر ہوئی ہے یا تھڑوں پہ ہوئی ہے, بھاٹی میں, انارکلی میں, مال روڈ پہ, یا ٹی ہاؤسز میں, ایسی جگہوں پہ. تو سر پھر وہی چیزیں آج آپ کے منی تھیٹر میں کام آ رہی ہیں, شو میں ایکسپیرینس میری لائف میں بڑی کام آئی ہیں, ہر جگہ پہ کام آئی ہیں. سر یہ جو آپ کا ایک ولاگ تھا امریکہ میں, آئی تھنک لاک ریون پہ, دا ریزروائر پہ, جی لاک ریون, لاک ہوتا ہے لاک, وہ اسکاٹش, اس کا مطلب ہے آپ نے دیکھا ہے, وہ انہوں نے ہمارا ولاگ دیکھا ہے. تو اسکاٹش لاک کہتے ہیں, لیکن امریکنز اس کو لاک ریون کہتے ہیں. اچھا جی, اس پہ کیا ہے؟ حارث بن رفیق کہتے ہیں, سر مے آئی کریکٹ یو, دیز آر ناٹ ٹیلز. ہاں جی, میلڈس تھے وہ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حارث صاحب, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. یہ میری غلطی تھی, میں انہیں ٹیلز کہتا رہا, میلڈس تھے. ٹیل کا بھی جو ہے نا کلر ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا جی, جیسے ٹیل گرین ایک ہوا, ٹیل بلو, خاص طور پہ ٹیل گرین جو ہے نا ایک بڑا مشہور کلر ہے, بڑا حسین رنگ, بڑا حسین رہا. اور خاص طور پر جب وہ اس براؤنش کلر کے ساتھ, جو کیا کامبو ہے اس کا, گرین اور براؤن, دنیا کا سب سے حسین کنٹراسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی صنائی, درخت کو دیکھیں, درخت براؤن اور گرین ہے. جوری جبار, جوری ظہور کو جوری کہتے ہو, جورے. آئی ڈونٹ نو, وہ کہتے ہیں کہ سر ببو کو پڑھنے والی یہ خوفناک ڈانٹ کسی دن بلوپرز میں ہی دکھا دیں پلیز. وہ جو ٹرمینیٹر 2 والی, ہاں جی, نہیں وہ ببو کو ہی نہیں پڑھی تھی, وہ بہت سو کو پڑھی تھی. اس پہ سب لائن میں کھڑے کر کے ڈوس کیفی بھی تھا, ببو بھی تھا. اب یہ اس کی سعادت مندی تھی, حالانکہ بڑا سینئر ہے ناصر چنیوٹی, لیکن میرا بہت ان کی محبت ہے کہ اتنا احترام کرتے ہیں. حالانکہ اس نے مجھے ہنسانے کی بھی کوشش کی تھی, آہستہ آہستہ کہہ رہا میں کچھ نہیں کیتا, میں کچھ نہیں کیتا. تو مجھے ہنسی آ ہی نہیں رہی تھی, میں اس دن تو بہت غصے میں تھا. وہ دن دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گے. نہیں, لیکن وہ ویسے بھی کیمراز پہ آن ریکارڈ نہیں ہوگا. اگر تب کی بات ہوتی تو مے بی وہ جو آپ کے سی سی ٹی وی ہوتا ہے اس میں شاید آیا ہوتا. نہیں وہ تھا بھی کوئی نہیں, تھوڑی دیر کے لیے رہا تھا. لیکن چونکہ ہم تذکرہ بہت کرتے ہیں, نہیں اس کو ریکریٹ کیا جا سکتا ہے. ببو نے مجھے گھر جا کے وہ ساری سٹوری سنائی ہے. واو, ببو ایسے گھبرا گیا تھا. ببو ہے بچہ چھوٹا, اور ببو پہ تشدد کرتے رہے اساتذہ. وہ سمجھتا ہے کہ یہ اساتذہ کا پریروگیٹو ہے کہ وہ تشدد کرے. میں چلتے چلتے میری قسمت, میں ببو کے پاس آ کھڑا ہو گیا. ببو اب یوں کھڑا, ہر بات پہ یوں انہیں پیگی پیچھو. حالانکہ مارکوٹ تو کرتے ہیں, یہ تھیٹریکلز کی بڑی کٹ لگتی ہے, بڑے بڑی کٹیں کھا کر یہ کوئی چیز بنتے ہیں. لیکن نہیں, ناٹ ایٹ آل, وہ تو ایسے ہی خام خواہ. نہیں ایسے آئی وٹنس ہیں. نہیں آپ آئی وٹنس تھیں, لیکن وہ میرے دھاڑنے کی آپ آئی وٹنس تھیں, کوئی اور تو نہیں. کوئی مطلب خدا نہ خواستہ میں کوئی فزیکل تو نہیں کبھی. نہیں فزیکل نہیں, ایک تو تھا, اور اوپر سے آپ جو ڈانٹ رہے تھے وہ بہت تھا. میں نے کبھی اپنی زندگی میں اونچی آواز نہیں سنی اپنے گھر میں. یہ بھی اب نارمیلٹی ہے میرے اندر کہ میں جب ٹیمپر لوز کر دیتا ہوں نا, تو میرا ایک عجیب و غریب پر اسرار سا بٹن آن ہو جاتا ہے,
میں بولنے نہیں لگتا, میں دھاڑنے بلکہ ہنہنانے لگتا ہوں. جوہلا والی, جیسے گدھا بہت اونچی بول رہا ہوتا ہے نا, بالکل اس طرح, اور مجھے بڑی شرم آتی ہے. تو پھر ایسے میں کچھ عرصہ پہلے یہ میرا وہ بٹن آن ہوتے ہوتے رہ گیا تھا, الحمدللہ بچت ہوگی. لیکن یہ افسوسناک باتیں ہیں, یہ کیریکٹر کی کمزوریاں ہیں. تو افسوس کہ ان چیزوں کی سمجھ بندے کو اس وقت آتی ہے جب مین ٹائم جو ہے نا وہ گزر چکا ہوتا ہے. اور میں کئی دفعہ ریپینٹ بھی کرتا ہوں. اور چلے اچھا ہے کہ لائف ٹائم میں سمجھ تو آ جائے نا, کچھ لوگوں کو تو نہیں, لیکن لیٹ سمجھ آنے کا کوئی اتنا مزہ نہیں ہے. پہلے آ جائے نا زندگی کا لطف اور دوبالا ہو جائے جب آپ سینسیبل ہو جائیں ارلی ایج میں. اسامہ ارشد کہتے ہیں آفتاب صاحب آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے, پلیز جواب ضرور دینا. سر کیوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ کی ڈیلی روٹین کا کیا کرنا لوگوں نے. میں خود, لیکن اسامہ صاحب آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, لیکن یہ کہ آپ یقین کیجئے میری کوئی روٹین نہیں ہے. واہ, میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ کوئی روٹین نہیں. میرے بڑے عزیز دوست یہاں پہ طارق ڈار صاحب, میرے گوانڈی بھی ہیں, وہ جو انواع اقسام کے کھانے بھیجتے ہیں. میں جس دن سے واپس آیا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹ سے, میری ٹائمنگ کی انہیں سمجھ, وہ اس ٹائم پہ فون کرتے جب میں سویا ہوتا ہوں, اور جب میں جاگ رہا ہوتا ہوں یاد نہیں رہتا. اب باتیں کرتے کرتے یاد آیا, لیکن اب وہ سو چکے ہوں گے. تو میری کوئی ایک روٹین ہو تو جو ہے نا آگے پیچھے ہوتی رہتی. اب اس کا تعلق آرٹسٹ سے ہوتا ہے. کوئی آرٹسٹ فلاں تاریخ کو اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوگا, یا فلاں چیز فلاں لوکیشن اویلیبل نہیں ہے, تو مجھے اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے. تو اس معاملے میں بہت اڈیپٹیبل ہوں میں, بہت زیادہ. سر آپ کی اڈیپٹیشن کی وجہ سے ہمارے ٹائمنگز بھی کوئی نہیں ہے, شوز کے بھی, ریکارڈنگز کے بھی, ایون لائف کے بھی. تو یو چوز دس کریئر, یہ بائی چوائس ہے, ہمیں تو نہیں, کوئی مجبوری تو نہیں ہے. بلکہ میں تو بڑے دن سے آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جائیں اور جا کے سکون سے اپنے جا کے ڈاکٹری کریں, جو کہ آپ نے پرومس کیا کہ قریب یو ول اسٹارٹ لسننگ ٹو دس ایڈوائس. جی نہیں سر, کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں ہو سکتا ہے اب دوسرے کریئر میں چلا جاؤں. اب میں نے شوز ہی تو نہیں کرتے رہنا نا ساری عمر. آنے والے دنوں میں فورسی کر رہا ہوں کہ بہت گھمبیر ماحول ہو جائے گا, بڑا پریشان کن ہو جائے گا. اس کے بعد پھر پاؤ پھٹے گی, اندھیرا ختم ہوگا, نئی دنیا آباد ہوگی. لیکن اس ٹرانزیشن میں مجھے تو کچھ کرنا ہے نا. تو میں نے سوچ رکھا ہے کہ میں کوئی ہنسی مذاق والے کام نہیں کروں گا, کیونکہ انتہائی سنجیدہ وقت آنے والا ہے ہم پہ, انتہائی سنجیدہ. اس وقت ہنسی مذاق اچھا ہی نہیں لگے گا. سر ٹھیک ہے, اچھا نہیں رہے گا, لیکن سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ دس از دا بریتھ آف فریش ایئر. اگر ڈپریسو ماحول ہے اور زندگی میں اور کچھ نظر نہیں میں آ نے رہا, ٹھیکہ لے رکھا ہے, صرف میں نے ہنسانا. تو آپ سر اپنی لوگوں کو ڈپریشن کا علاج کریں بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہی تو علاج نظر آتا ہے. کتنے چینلز پہ کتنے شوز چل رہے ہیں, پر وہ آپ ہی کی سنتے ہیں, یا ان کی زندگی پہ, ان کے دل پہ اثر آپ ہی کی بات کرتے ہیں. آپ کی آواز کرتی ہے, مجھے تو کیا سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں آپ کی آواز لگا کے ایئر پوڈز یا ہیڈ فونز لگا کے سو جاتے ہیں. ہمیں تو اگر یہ آواز آ جائے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے. ویئرز اب چلتے ہیں بلوپرز کی طرف. ہیپی واچنگ. ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬੂਟ ਸੁੰਘਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਫਰੂਟ ਸੁੰਘਦੇ ਆ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਸਟਬਿਨ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ. एक मिनट, मोबाइल में है, देख लूं, भूल गया हूँ. एक मिनट. ब्लूपर. ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਪਪੂੰਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ. तो हाजिर है, ये कह रही है, ये कह रही है, गर्दिश गुर्दों. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰੈਗ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ. नहीं नहीं, ये नहीं है,